برادران اسلام، قرآن پاک کی 2 آیات کریمہ جن کا ترجمہ اور آج کے جمعہ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں سمجھنے سمجھانے کے لیے چند ایک معلومات عرض کرنی ہے۔ اٹ سیلف تقریر کرنا یا گفتگو کرنا یا گفتگو سننا کوئی مقصد نہیں۔ دین اسلام میں نہ کوئی تقریر ہے اور نہ کوئی تحریر ہے، دین اسلام کے اندر تبلیغ ہے، اور تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا جو آخری پیغام، یہ سچا دین 23 سال کی بہت ساری مشقتوں، تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک پہنچا کے گئے، اس کو ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس کا ریوارڈ، اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو کوئی بندہ جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل، اس کے اندر ایمان کی رمق اور روشنی موجود ہے، وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر، اس کا ثواب مجھے عطا فرمائے، اور فکر آخرت کے ساتھ کرتا ہے کہ ہر روز اپنے سامنے کتنے لوگوں کے جنازے پڑھتا ہے، میتیں اٹھتی ہیں، روح قبض ہوتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے، لہذا جب وہاں جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ٹوٹی ٹوٹی نیکیوں کو قبول کر کے ہمیں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کرنا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بظاہر تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ چیزیں ہماری نیکیوں کو غارت کر دیتی ہیں، ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ ہم بظاہر اپنے کہیں لگے رہتے ہیں، لیکن جب احتیاط نہیں کرتے تو پھر ان کے اثرات، نتائج اور اجر و ثواب وہ مترتب نہیں ہوتا جو کہ اصل عبادت کا مقصود ہے۔ جس طرح کہ آپ شوگر کا کوئی بندہ مریض ہے، وہ ہر روز ٹیبلٹ بھی شوگر کی ہے، جو بھی ہے کوئی نہ کوئی دوائی بھی کھاتا رہے اور ساتھ احتیاط بھی نہ کرے، تو یقیناً اس کی اثر پذیری نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے اس کو قرآن پاک میں ریا کہا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کا نام ریا بھی ہے اور سمع بھی ہے، اور قرآن پاک کی روشنی میں اور چند نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں آج ہم اسی ایک روحانی بیماری کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ سورہ البقرہ جو قرآن پاک کی سب سے طویل سورہ مبارکہ اور ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 264 اس کا ایک حصہ تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ پاک نے خطاب فرمایا اہل ایمان کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کے اور کسی کو تکلیف دے کے ضائع مت کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، حالانکہ وہ اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا۔ منافقین کا ذکر فرمایا کہ جس طرح منافقین کرتے ہیں کہ بظاہر وہ اپنی زبان سے اقرار ضرور کرتے ہیں لیکن ان کا دل سے ٹیسٹیفائی نہیں کر رہا ہوتا کہ اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا، جس طرح کہ اسی سورہ البقرہ کے آغاز میں جب منافقین کا ذکر ہوا تو وہاں پر بھی یہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن وہ اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ صرف اہل ایمان کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ دھوکہ دے نہیں سکتے بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی دھوکہ دہی اپنے لیے ہے اور نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ دینے کی ان میں کوئی سکت اور طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ جو لوگ کوئی نیکی کرتے ہیں اور کرتے اس لیے ہیں کہ دکھاوے کے لیے، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر کی ایک چٹان ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَوْدًا، فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہو کہ اس کے اوپر بارش پڑے اور پھر وہ جتنی مٹی اس چٹان پر پڑی ہوئی ہے سخت بارش کی وجہ سے وہ ساری دھل کے نیچے چلی جائے، اب چٹان بالکل صاف ہو جائے۔ یہاں پر مثال یہ دی گئی کہ جس طرح تم نے ایک نیکی کی، نیکی کر کے ایک جگہ رکھی، اوپر سے کی ریاکاری، اور وہ ریاکاری ایسے ہی ہے جیسے بارش، اور وہ تمہاری ان نیکیوں کو بہا کے لے گئی ہے اور معاملہ پھر اسی طرح حساب کا ساتھ آپ کے نامہ اعمال میں وہ نیکی نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح ایک مثال دے کے ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 اس میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح کوئی بھی عمل تم نیکی کا کرو تو خالصتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ القاف کی آیت نمبر 110 ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل ہے، علماء شراح حدیث اور مفسرین قرآن نے نتیجہ یہ نکالا کہ اس عمل کی اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے 2 شرطیں پائی جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ کہ وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، عبادت آپ کوئی بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ بظاہر شکل نیکی والی ہو لیکن سنت مطالعہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی عبادت نہیں بنے گی۔ اس کی آپ ایک بڑی سادہ سی مثال دیکھ لیں کہ ہم جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نماز کا ہی لفظ ہے نا، نماز جنازہ، نماز عید۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے اذان دے دی جائے جس طرح نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، یا نماز عید یا نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے تکبیر ہی کہہ لیں، وہ تکبیر کہے گا، اب اگر کوئی اس کو روکے تو وہ کہے کون سا میں نے کوئی برا لفظ استعمال کیا، اللہ اکبر کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے، لیکن اس کو کہا یہ جائے گا کہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں لیکن یہ نیکی اس لیے نہیں بنے گی کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھائی یا نماز عید پڑھی تو وہاں پر اذان تکبیر نہیں کہی، لہذا یہاں پر نیکی یہ ہے کہ اذان اور تکبیر نہ کرو۔ یہ ایک سمپل سی سمجھنے کے لیے عام فہم سی ایک مثال ہے۔ یعنی نیکی کرنے کے لیے آپ کو نماز پڑھیں، آپ کو روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، صدقہ و خیرات کریں، تسبیح و تحلیل کریں، نوافل ادا کریں، کوئی بھی نیکی کی قسم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے تم کر رہے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو اس کے لیے پہلے نمبر پر نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ بخاری شریف کا پہلا چیپٹر ہے اور وہاں پر پہلی حدیث کو بولا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ عقد القلب علی الفعل، آپ ایک کام کرنے لگے ہیں، why you are doing this، آپ یہ کر کیوں رہے ہیں، تمہارے اندر کیا ہے، وہ تمہاری نیت ہے۔ کسی باہر کے بندے کے کسی عمل سے وہ ریاکاری نہیں بنتی، ریاکاری کا تعلق تمہاری اپنی نیت سے ہے، جو بندہ وہ نیکی کا عمل کر رہا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کئی مواقع ایسے آئے، مشکل وقت تھا دین اسلام پر، حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اس وقت آپ کی جان کی ضرورت ہے، اس وقت آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ کبھی اعلان جہاد ہوا، صحابہ کرام کو فرمایا، وہ تیار ہو گئے جہاد پہ جانے کے لیے اپنی جانوں سے۔ کچھ وہ تھے کہ جنہیں اللہ نے دنیا کے مال و دولت سے نوازا تھا، آپ نے اعلان فرمایا، انہوں نے جو کچھ ہو سکا اس سلسلے میں پارٹیسپیٹ کیا اور ڈونیشن دی۔ مثلا غزوہ تبوک کی آپ لے لیں، جس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر مالی لحاظ سے مشکلات تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا کہ اس وقت ضرورت ہے ہمیں، تم اس غزوہ پر جانے کے لیے اپنا مال اس رستے میں دو، تو ہم بچپن میں جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت سے لے کر آج تک ان واقعات کو پڑھ رہے ہیں، اور شاید کوئی بندہ ہو جس نے واقعہ نہ سنا ہو۔ آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال دے دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے، انہوں نے آدھا مال دے دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 200 اونٹ بما ساز و سامان دے دی۔ اب یہ واقعات پچھلی 14-15 صدیوں سے ہم پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، لیکن کیوں بتا رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے منبر پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سارا مال دے دیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کیا تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہ اللہ نے قبول کیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہمارے یہاں بعض اوقات لفظ ریاکاری کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات قرآن پاک نے ظاہراً بھی، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی عبادات اور صدقہ و خیرات ان کی اجازت دی۔ اگر ایک آدمی دکھا کے اس لیے دیتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو، دوسرے لوگ بھی اس وجہ سے ان کے دلوں میں رغبت پیدا ہو، تو یہ اس کی نیت اچھی ہے۔ لیکن اگر وہ اس لیے دکھا کے دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، لوگ میری تعریفیں کریں، تو یہ بری نیت ہے۔ اچھی بری نیت کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ بعض اوقات بظاہر عمل کچھ ہوتا ہے،
لیکن اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات بظاہر آدمی بڑائی پارسا بنا پھرے، لیکن اگر نیت کے اندر فتور ہے تو ہو سکتا ہے اس کا عمل قبول نہ ہو. مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے نبی کریم علیہ السلام کے، وہ آئے مسجد نبوی شریف میں، انہوں نے دیکھا کہ لوگ سواریوں پہ آتے ہیں، اونٹ وغیرہ لے کر آتے ہیں دور دراز سے. اب باہر وہ چھوڑ دیتے کھلے تو نماز میں خیال رہتا ہے کہیں بھاگ نہ جائے، ادھر نہ چلا جائے. انہوں نے کوئی لکڑی کا قلعہ جو ہوتا ہے اس طرح ٹھوک دیا مسجد نبوی کے باہر کہ ایک دو ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ آئیں اپنی سواری کو باندھ لیں اور نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اطمینان کے ساتھ اپنی سواری کو لے کے چلے جائیں. ایک دوسرے صحابی وہ تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے ان کو کھیڑا اور کھیڑ کے پھینک دیا. اب یہ معاملہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایک نے وہ زمین میں وہ لکڑی ٹھونکی ہے اور دوسرے نے اکھاڑ کے پھینک دی ہے. آپ نے ایک کو بلایا، انہوں نے اپنا ارادہ بتایا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ جو لوگ سواریوں پہ آتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی، اپنی سواری باندھ لیں گے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے، ذرا سکون ہوگا ان کے لیے نماز پڑھتے وقت. آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اب دوسرے صحابی انہیں بلایا کہ ایک اچھا کام ایک بندے نے کیا ہے تو تم نے یہ کھیڑ کیوں دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو یہاں اندھیرا ہوتا ہے، کچھ صحابہ کرام وہ بھی ہیں جن کی نظر کمزور ہے، کچھ نابینا بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو میرا ارادہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ انہیں کہیں ٹھوکر لگے گی، گر جائیں گے، رکاوٹ بنے گی، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے کھیڑ کے پھینک دیا. آپ نے فرمایا تیری بھی نیت بڑی اچھی ہے، اللہ تجھے بھی جزا دے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہوتا ہے کہ یہ تم عمل خیر کس لیے کر رہے ہو. لوگ اس کو کہیں اس نے دکھانے کے لیے کیا، یا لوگ یہ کہیں کہ اس نے، وہ لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ جو مرضی ہے کہتے رہے، لیوے. آپ اپنے اندر ٹٹول کے دیکھیں وٹ از ان اٹ، میں کیا سوچتا ہوں. اگر میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو میرا معاملہ اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم یہاں پر بھی کوئی اناؤنس کرتے ہیں تو یہ حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر، اور یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے خود ممبر پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کے نام لے کر اعلان فرمایا کہ فلاں نے اللہ کے راستے میں یہ دیا ہے. اگر آپ نے سٹاپ کر دیا ہوتا کہ کبھی نہیں لینا تو ہم کبھی بھی یہ نام نہ لیتے. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم میں سے اپنے بارے میں آپ سوچیں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کا باپ کرٹیکل سچویشن میں ہے یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک اس نے نیت ہوتی ہے لوگوں کی کہ اگر یہ سارے اللہ کے بندے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو شفا دے گا، اگر تو ہم اس نیت ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی آمین کو قبول کر لیں، یہ کوئی بری نیت نہیں ہے. لیکن اس سے یہ اندازہ لگانا کہ یہ ریاکاری ہوگی، کسی دوسرے کے عمل سے عمل کرنے والے کے ہاں ریاکاری یا عدم ریاکاری نہیں ہوتی، وہ اس کا اپنا ارادہ ہے. اور ایک بندہ اگر مسجد کی خدمت کرتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ کہیں جناب میرا نام ہو اور یہ ہو وہ، ہم جو مرضی ہے اس کے بارے میں تعریفیں کرتے رہے، اللہ کے ہاں وہ ریاکاری ہی ہے. اور اگر اس نے اخلاص نیت کے ساتھ دیا ہے تو ہمارے کچھ کرنے سے اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ کام کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہے، اور ہم نہیں، اللہ کی ذات اس کو اجر دینے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ القاف کی آیت نمبر 110 میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہ جو بھی بندہ اللہ سے
मुलाकात का उम्मीदवार है, जिसका ये ईमान है कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होना है। फरमाया फलयअमल अमलन सालिहा, तो उसको चाहिए कि वो अच्छे अमल करे, वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत में किसी को भी शरीक न ठहराए। उलमाए मुफस्सिरीन ने रियाकारी को शिर्के असगर कहा और हदीस मुबारका में भी इसको शिर्के असगर कहा गया है। शिर्के असगर कैसे? मसलन एक शिर्क ये है, एक बंदा अल्लाह की इबादत नहीं करता, किसी कब्र की इबादत करता है, किसी बुत की नऊज़ बिल्लाह इबादत करता है, किसी मूर्ति की इबादत करता है। इबादत को अल्लाह की करनी चाहिए, ये शिर्क है, ये शिर्क अकबर है। और शिर्क असगर क्या है कि जो मकाम अल्लाह का था कि अल्लाह की रजा जोई और खुशनुदी के लिए नेकी का अमल करता, इस मकाम पर उसने दूसरे लोगों को ले आया, जहां पर अल्लाह की जात का तसव्वुर उसके अंदर होना चाहिए था कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, उसको खुश करने के लिए कर रहा हूं। वहां वो लोगों से तारीफें सुनने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए कर रहा है, तो गोया जो मकाम अल्लाह का था उसने बंदों को दे दिया। ये भी शिर्क असगर हो गया। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2985, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी है। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की जात ये फरमाती है कि जो लोग मेरे साथ शिरक करते हैं, मैं उनके शिरक से बिल्कुल बेपरवाह हूं। कोई ऐसा बंदा काम करे जिसमें मेरी जगह दूसरे लोगों को उसमें शरीक करे, बजाय इबादत करे, लेकिन मुझे खुश करने की बजाय लोगों को खुश करने के लिए या उनको दिखाने के लिए वो अमल करे, तो फरमाया कि मैं उसके शिरक को उसी के साथ छोड़ता। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जात ये फरमा रही है, और जब हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे हो और कहें कि अल्लाह ताला की जात ये फरमा रही है, इसको कहा जाता है हदीस कुदसी। फरमान अल्लाह का, कुरान नहीं है, आका अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। इसी तरह इब्ने माजा शरीफ की एक हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क्या तुम्हें एक खबर न दूं जिसका मसीह दज्जाल से भी ज्यादा मुझे तुम्हारे ऊपर खतरा है। यानी एक वक्त वो आएगा कि जब दज्जाल आएगा, एक बहुत खतरे वाला वक्त होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर मुझे खतरा नजर आ रहा है, उससे तुम्हें आगाह न कर दूं। इब्ने माजा शरीफ बाबुर रियाय व समा, हदीस नंबर है 4204, इब्ने माजा शरीफ सियासता की किताब। फरमाया सहाबा कराम ने अर्ज की, बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं वो क्या चीज है कि जिसका आपको हमारे ऊपर मसीह दज्जाल के खतरे से भी ज्यादा खतरा है। फरमाया अशिरकुल खफी, वो है शिरके खफी, जिसकी बात मैं अभी अर्ज कर रहा था कि हदीस में इसको कहा गया छोटा और खफीफ। फरमाया क्या है, यकूमुर रजुल फयुसल्ली फयुज़य्यिनु लिमा यरा मिन नज़रि रजुल, अल्लाहु अकबर, कि एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो और नमाज के अंदर अपने आप को बड़ा संवार के खड़ा हो, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मुत्तकी परहेजगार बन के नमाज पढ़े, और उसका इरादा ये हो कि ये जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं मुझे देख रहे हैं, ये कहें ये बहुत परहेजगार है, बहुत अच्छी नमाज पढ़ता है, ये तो बस अल्लाह का खास बंदा है, अल्लाह से डरता है। उसकी नीयत ये हो कि ये लोग कहें, और जब अकेले नमाज पढ़नी हो तो जल्दी जल्दी सजदे किए, चलो जी खत्म किया। जब लोगों के सामने पढ़नी हो तो बड़ा परहेजगार बन के नमाज पढ़े और लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करे।
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی چیزوں کا مجھے اپنی امت پر مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرہ ہے کہ یہ اپنی عبادتیں بظاہر تو کرتے رہیں گے لیکن یہ شرک خفی میں مبتلا ہو کر ان کو ضائع نہیں کرتے ہیں. یعنی بندہ ایفرٹ بھی کرے یا خرچ بھی کرے وقت بھی دے اور اینڈ آف دا ٹائم وہ ضائع ہو جائے پلے بھی کچھ نہ پڑے تو کیا فائدہ. آدمی جب اللہ تعالی کی عبادت کرے ایک ہی نیت ایک ہی ارادہ ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں. یعنی بہت سارے لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے وہ جی بہت تہجد گزار ہے وہ بڑے نیک ہے. سوال یہ ہے کہ تہجد تو رات کو اٹھ کے پڑھی جاتی ہے اس وقت تو نہ دوست باب ہوتے ہیں نہ کوئی اور ہوتا ہے. اتنی کہانیاں پھر مشہور کیوں ہوتی ہیں؟ شیطان پہلے کوشش کرتا ہے اس کو نیکی کرنے ہی نہ دو اور اگر کسی وجہ سے کر ہی لے تو پھر شیطان کرتا ہے کر تو اس نے دی ہے اب اس کی ضائع کرواؤ. اور ضائع کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے سارے لوگوں کو بتانا میں بڑا تہجد میں نے تو ساری رات اتنا ذکر کیا ہے میں نے اتنی تسبیحات پڑھی ہے میں نے اتنے تہجد پڑھے. اگر پڑھے تو اس کو سنبھال کے رکھ لو اور اللہ اور اپنے درمیان ایک راز رہنے دو. اس میں بڑا فائدہ ہے. اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ان عبادات کے تذکرے کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کوئی نہ کوئی اس قسم کی بڑائی بیان کر دینا کہ لوگوں تک کی بات پہنچے صحیح کہ میں بڑا نیک ہوں. یہ اسلام کے اندر اچھا عمل نہیں. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے تو مزید عاجزی پیدا ہو. اس لیے کہ جب پھل لگے نا درخت کے ساتھ اکڑتا نہیں ہے وہ نیچے جھکتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نہاد شاخ پر میوہ سربر زمین کہ جو ٹہنی کے ساتھ پھل لگتا ہے وہ اور نیچے جھکتی ہے اکڑ کے اوپر نہیں جاتی. وہ کسی نے کہا تھا کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سرائی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. سرائی تو آپ کو پتا ہے نا اس کا لمبی سی گردن ہوتی ہے ایک برتن ہوتا ہے چھوٹا سا منہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی پیاسا ہو پیاس سے مر بھی رہا ہو اس پہ منہ ڈال کے پانی نہیں پی سکتا. اگر وہ اپنی جگہ اکڑی رہے جھکے نہ تو کسی پیاسے کی پیاس نہیں بچا سکتی کوئی اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتا. جھکے بھی کوئی پیالہ کوئی گلاس بھرے گا پھر کسی کی پیاس بجھے گی کسی کی زندگی بچے گی. اس طرح یہ ہے کہ عاجزی پیدا ہو انکساری پیدا ہو عبادت سے. اگر عبادت سے مزید تکبر بڑائی میں پیدا ہو جائے کہ میں بہت بڑا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مریض کو بخار ہو انجیکشن لگایا جائے بخار اتارنے کے لیے اور وہ ریئیکشن کر جائے بخار بڑھ جائے. اسی طرح عبادت کا مقصد عاجزی تھا لیکن وہ ریئیکشن کر گئی اور اس کے اندر عاجزی کی بجائے تکبر پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اپنی